چلیے، آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمارے علم کی بنیاد مشاہدات پر ہے، ٹھیک ہے جی؟ میں نے کہا سارے علم کی بنیاد مشاہدات پر نہیں، کچھ آپ سنی سنائی بھی مانتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کا سوال صرف یہ ہے دراصل کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے کہ جب سمندر سے گزرنے لگے تو وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا، یہ قانون قدرت کے خلاف بات ہے، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر زندہ جسم سمیت جانا قانون قدرت کے خلاف ہے۔ تو ایک بات کو ہم مان جاتے ہیں، دوسری کو نہیں مانتے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ہے نا۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جو حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے وہ سمندر کے بیچ سے گزرنے کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایسے علاقے کا واقعہ ہے جسے ڈیلٹا کہا جاتا ہے، جہاں دریاؤں کے پانی، دریائے نیل کا پانی اس موقع پر سمندر سے ملتا ہے اور جوار بھاٹا کے نتیجے میں بعض دفعہ پانی پایاب ہو جاتا ہے، یعنی بالکل ٹخنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ جب سمندر چڑھتا ہے تو بہت مضبوط طاقتور لہریں الٹا چلنے پر لگ جاتی ہیں، یعنی پانی بجائے اس کے کہ دریا سے سمندر میں داخل ہو، سمندر سے دریا میں داخل ہونے لگ جاتا ہے، اور اس طرح دونوں طرف کے ٹکراؤ سے بڑی طاقتور موجیں پیدا ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں گزرے وہاں سے الہی تقدیر کے مطابق جبکہ لو ایب تھی، یعنی اس وقت پانی اترا ہوا تھا، اور فرعون اس وقت پہنچا جبکہ حضرت موسیٰ تقریباً پار ہو چکے تھے۔ فرعون نے بھی اترا ہوا پانی دیکھا اور اس جوش میں کہ کہیں دشمن ہم سے ہاتھ سے ہمارا شکار ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس نے فوجوں کو بیچ میں داخل ہونے کا حکم دے دیا۔ لیکن سمندر کے قریب جو ڈیلٹے کا علاقہ ہے بہت وسیع ہوا کرتا ہے، آنن فانن فوجیں پار نہیں کر سکتی، خصوصاً جب کہ رتھیں بھی ہوں اور قسم کی سواریاں ہوں۔ تو عین اس وقت جب کہ یہ فوج درمیان میں پہنچ گئی تھی، پانی چڑھنا شروع ہو گیا اور دونوں طرف سے پہاڑوں کی طرح موجیں اٹھ کے ٹکرانے لگیں۔ ایسی حالت میں فرعون کا لشکر غرق ہوا ہے۔ بس یہ قانون قدرت کے خلاف نہیں، بلکہ قانون قدرت پر اللہ تعالیٰ کا تصرف ہے، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ ہوا۔